الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے؟ ان لوگوں کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، بہت ڈر، خوف اور ادب سے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خرابی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس سے پہلے مالک الملک نے یہ واضح فرمایا کہ یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جنت کے وارث اور مالک ہم ہیں۔ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان کو مالک الملک نے جھٹلایا اور ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان کے سارے دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جنت سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ انہوں نے مالک الملک کا حکم نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بے ادبی کی۔ جنت کے وارث وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی غلامی اختیار کی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعمال کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مالک اور وارث ہیں، ان کے اعمال وہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور سب سے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے منع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی ویرانی کی کوشش کرنا ہے۔ یہ تینوں جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے لوگوں کو روکا۔ مثال کے طور پر یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑے ظلم سے قتل کیا اور اس طرح وہ جہنمی بنے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت حاصل ہوئی تھی، جو حضرت موسیٰ نے ان کو دی تھی، اس سے وہ بہت دور چلے گئے اور محروم ہو گئے۔ اپنے ان ظلموں کی وجہ سے ان کے سینے سیاہ ہو گئے تھے اور پھر وہ ظلم پر ظلم کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ کی جماعت، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی اور وہ ہدایت کے راستے پر آئے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے تو یہی لوگ پھر اپنے اس ہادی سے نسبت کھو بیٹھے۔ اس طرح وہ بھی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے بھی جرموں کا اسی طرح ارتکاب شروع کیا جس طرح یہود نے کیا۔ اوس بادشاہ اپنا لشکر لے کر آیا اور بیت المقدس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ اس کے اندر مردار پھینکے اور سوروں کو لے جا کر بیت المقدس کے اندر ذبح کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس نے ویران کر دیا، وہ گھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ یہاں اگر تم عبادت کرو گے تو اس کا ثواب باقی جگہوں سے 50,000 گنا زیادہ ہوگا۔ ان عیسائیوں میں سے ہی سب سے بڑا ظالم بادشاہ ابرہہ تھا۔ وہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کہ کعبہ شریف کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گا۔ جب کعبہ کے قریب پہنچا اور قیام کیا تو اس کے سپاہیوں نے مکہ معظمہ میں آ کر لوگوں کو لوٹ لیا۔ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی لے کر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، وہ اپنے اونٹوں کے لیے گئے اور ابرہہ سے جا کر ملے۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی خوبصورت اور باروب شخصیت تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کے پیشانے میں درخشاں تھا۔ ابرہہ بادشاہ نے جب دیکھا تو وہ بہت مرعوب ہو گیا، اٹھ کر ملا اور تخت سے نیچے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پوچھا کہ آپ کس طرح آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے 200 اونٹ لے کر آ گئے ہیں، میں اپنے وہ اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس پر ابرہہ نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر بہت مرعوب ہو گیا تھا اور میں نے آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھا تھا، لیکن آپ کی بات سن کر میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے متعلق آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی جس کو میں جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آیا ہوں۔
یہ آپ کے مذہب کا مقدس مرکز ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ یہ 200 اونٹ جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں میرے ہیں، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم انہیں واپس کر دو، اور کعبہ کا ایک مالک ہے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ حضرت عبدالمطلب وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور آ کر کعبہ شریف کو پکڑ کر لمبی دعا کی۔ اس کے بعد پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے دوسرے دن لشکر لے کر کعبہ شریف کی طرف پیش قدمی کی۔ جو اس کا سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا، لیکن وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ پھر جب اس نے بہت زور لگایا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابابیلیں آ گئیں، جن کے پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، اور انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی تو سارے لشکر کی حالت اس طرح ہو گئی جس طرح پسا ہوا بوسا ہوتا ہے۔ ابرہہ وہاں سے زندہ واپس گیا، لیکن اس کے پیٹ میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کی وجہ سے اس کا سارا وجود گل گیا۔ اس کو جگہ جگہ کیڑے پڑ گئے اور بڑے ہی دردناک عذاب سے وہ مرا۔ وہ پہلے یہودیوں کے اعمال تھے جن کا ذکر پہلے ہوا، اور یہ عیسائیوں کے اعمال تھے۔ اس طرح مشرکین مکہ جو جنت کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ان کے اعمال یہ تھے کہ وہ کعبہ جو ان کے دادا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اس ابراہیم نے بنایا جس نے بتوں کو رسیوں سے باندھ کر گلی گلی گھسیٹا تھا اور کہا تھا کہ ہے کوئی اس بیکار اور بے فائدہ چیز کو خریدنے والا؟ بیوقوف آدمی۔ پھر ان بتوں کے ناک اور کان کاٹے اور ان کو توڑا، جس کی بنا پر ان کے باپ نے، قوم نے، بادشاہ نے ہر سزا ان کو دی، یہاں تک کہ منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنایا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد مشرکین مکہ ان کی نبوت اور ان کی عزت عظمت کی وجہ سے اپنی پارسائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اعمال یہ شروع کر دیے تھے کہ اسی خانہ کعبہ میں 360 بت لا کر رکھ دیے تھے اور ننگے ہو کر کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ طواف کرتے وقت وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، گویا انتہا درجے کی بے ادبی کرتے تھے، اور ان کی عبادات بے ادبی کا نمونہ تھی۔ وہ نہ طواف تھا نہ اللہ تعالیٰ کی یاد تھی۔ سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ بے ادبی کی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ مخلص بندے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر آنے سے روکا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے روکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر تلواریں نیاموں میں ڈال کر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے کہا آپ طواف نہیں کر سکتے اور حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا گیا۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم آپ سے لڑائی کرنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کسی صورت میں عمرہ نہیں کر سکتے، ہاں یہ بات ہے کہ آپ کو ہم اگلے سال کے لیے اجازت دیتے ہیں، اگلے سال آپ آئیں اور عمرہ کر لیں۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط ان کی مان لی کہ چلو اگلے سال آ جائیں گے۔ صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تمہارا عمرہ ہو گیا، تم اپنے احرام کھول دو۔ اسی سنا میں جب حضرت عثمان مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ سے گفت و شنید کر رہے تھے تو مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بلایا اور سب سے جہاد کی بیعت لی۔ اس بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی۔ اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت عثمان موجود نہیں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ مبارک آگے کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں تاکہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم نہ رہ جائیں۔ حضرت عثمان جب گفت و شنید کے بعد واپس جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگلے سال آئیں اور عمرہ کریں، لیکن چونکہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور کعبہ شریف پاس ہے، اس لیے آپ بے شک طواف کر کے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس نے کعبہ شریف کے آداب سکھائے، جس نے کعبہ شریف کی عزت اور عظمت سے واقف کیا، جب تک وہ ساتھ نہ ہو تو میں طواف نہیں کرتا۔ طواف اس وقت کروں گا جب آگے آگے رسول پاک ہوں گے اور میں پیچھے پیچھے ہوں گا۔ چانچہ انہوں نے طواف نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ تیسری بات اس میں یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کے لیے حدیبیہ میں گئے۔ وہ گفت و شنید کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے سارے مشرکین کو اکٹھا کیا اور کہا کہ عربو، میں ہمیشہ تمہارا سفیر رہا ہوں، دنیا کے ہر دربار میں تم نے مجھے بھیجا ہے اور ہر بادشاہ سے میں نے تمہاری طرف سے گفتگو کی ہے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ یہاں وہ حالت ہے جو میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ یہاں تو اس قدر ادب ہے، اس قدر عشق ہے، اس قدر محبت ہے، اس قدر خلوص اور اثار ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام ایک دم آگے ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے منہ پر وہ مل لیتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی صحابی کے حصے میں وہ پانی کا قطرہ نہ آئے تو دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مل کر وہ اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا حکم دیتے ہیں تو ہر صحابی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک عجیب طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اے مکے والو، اگر میری نصیحت سنتے ہو تو ایسی جماعت سے مقابلہ نہ کرنا، یہ اس قدر خلوص اور اثار والی جماعت ہے کہ اس سے اگر تم نے مقابلہ کیا تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، ان سے تم کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود پر بہت طعن و تشنیع کی۔ مشرکین نے مکہ نے اپنے آخری نمائندے کے طور پر سہیل بن عمرو کو بھیجا اور اسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ معاہدہ کیا جسے عرف عام میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس موقع پر پیدا ہوئی اور سمجھنے والی ہے کہ جو شرائط لکھی گئیں ان میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی کافر بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ چلا جائے تو حضور پاک اسے واپس کفار کے حوالے کر دیں گے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی غلام مدینہ منورہ سے بھاگ کر مشرکین مکہ کے پاس آئے گا تو مشرکین مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ شرط کیوں مان لی ہے؟ اس میں تو ہماری توہین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی سمجھ تمہیں نہیں آئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارا آدمی ہم سے بھاگ کر کفار کے پاس جائے گا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کیوں اس کو واپس لیں گے؟ وہ جدھر مرضی جائے، جہنم میں جائے۔ لیکن مشرکین مکہ کا جو آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا، اگر اس کو مشرکین مکہ واپس لے جانا چاہیں تو ہم اسے بھیجیں گے، کیونکہ وہ اسلام کا سفیر بن کر جائے گا۔ اس کے ذریعے اور ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی یہ سب حقیقت بیان فرمائی کہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہیں، جنت کے مالک ہیں، ان کے مال یہ ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ سب سے بڑا جرم تھا، سب سے بڑا ظلم تھا۔ اس کے بعد یہ کسی رعایت کے حقدار نہیں اور یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہی نتیجہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو یہود بڑے غرور سے رہتے تھے، ایک ایک انسان نے قلعہ بنایا ہوا تھا، سرسبز و شاداب زمینوں کے مالک تھے، وہ سب قلعے زمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آ گئیں، اور وہ یہود تہ و تیگ ہوئے یا جلا وطن ہوئے۔ پھر جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو اس سے اگلے سال حج فرض ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بکر صدیق کو امیر حج بنایا، اور آپ کی معیت میں صحابہ کرام حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے روانہ ہونے کے بعد سورت برات نازل ہوئی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ وہ مکہ معظمہ میں جا کر مجمع عام میں سورت برات کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں جن میں مشرکین کو خانہ کعبہ میں داخلے سے منع کرنے کا حکم تھا۔ حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور اس سرزمین پر نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی نے مجمع عام میں سورت برات کی متعلقہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، آج کے بعد ان پر اس وقت تک خانہ کعبہ میں داخلہ بند ہو گیا تھا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں، جنت ان کے انتظار میں ہے۔ یہ لوگ صرف جنت کے وارث ہی نہیں بلکہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جنت ان کی سکونت پر فخر کرے گی، جنت کے لیے ان کے قدم مبارک ہوں گے، یعنی جنت کو یہ فخر ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنت کے اندر داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ غلاموں کو فخر ہو کہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ غلاموں کی جنت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تھے، جس کے لیے وہ دنیا میں بھی قربان ہوئے اور آخرت میں بھی اسی طرح رجوع کریں گے۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کیا ہدایت فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ کہ جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ مسجد اسی لیے قابل احترام ہوتی ہے کہ وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے وہ مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد نہیں کہلاتی، اس لیے کہ 11ویں پارے میں مسجد زرار کا ذکر آیا ہے۔ منافقین نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی اور اس غرض سے نہیں بنائی کہ مسلمان یہاں نماز پڑھیں گے، بلکہ اس غرض سے بنائی کہ یہ بھی بظاہر مسجد ہی ہوگی، اس لیے مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے کہ کچھ وہاں جائیں گے کہ کچھ یہاں آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو وہی نازل ہوئی کہ یہ مسجد زرار ہے، اس میں جانا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ گھاس لے کر گئے اور اس مسجد کو اپنے دست مبارک سے آگ لگا کر جلایا، یعنی وہ خلوص اور محبت والی مسجد نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ عبادت کی جائے وہی مسجد ہے، جہاں خلوص سے عبادت کی جائے وہ قابل احترام ہے۔ اس لیے درویشوں کے وہ آستانے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، جہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے، جن کے مکانوں میں، جن کے صحنوں میں، جن کے برآمدوں میں، جن کی چھتوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان کی بے ادبی اور ان کے متعلق دل میں غلط خیال لانا اس حکم میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگ جو ان آستانوں پر جانے سے روکتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں یا ہاتھوں سے روکتے ہیں، زبانوں سے روکتے ہیں، وہ بھی اس حکم میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکنے والے ظالم قرار دیے گئے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آستانہ، جگہ، مسجد یا عبادت گاہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے، اس کا محافظ انسان نہیں ہوتا بلکہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کو جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی، تو معمولی ابابیلوں سے ہاتھیوں کو خاک میں ملا دیا اور ابرہہ کو بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آستانے ہوتے ہیں ان میں عبادت کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد والی جگہوں کی مخالفت کی، وہاں جانے سے روکا، ہر قسم کے دلائل پیش کیے، ہر قسم کے ذرائع استعمال کیے، لیکن کیا آج تک کوئی جگہ بھی کسی کے واز سے، کسی کی تقریر سے، کسی کی عمل سے، کسی کی کوشش سے ویران ہو سکی ہے؟ قطعاً نہیں، اور قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اس وقت ان جگہوں میں نقص پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف کی جائے۔ تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جو شان ملی، جو عزت اور عظمت ملی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ماں باپ، اولادیں، وطن، دولت اور جائیدادیں قربان کر دیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک سعادت مندی کا ثبوت دیا کہ جب انہیں کہا گیا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم کعبہ کا طواف کر لو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول ساتھ ہوگا تو ہم اندر داخل ہوں گے، ورنہ ہم نہیں جاتے، جس طرح حضرت عثمان نے فرمایا، اور فرمایا ہی نہیں بلکہ اپنی اس بات پر عمل بھی کیا۔ چوتھی چیز سمجھنے والی اور سب سے ضروری ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کی فتح جس مقام پر اور جس جگہ پر بھی ہوئی، جتنے غزوات بھی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جو جہاد ہوئے، جس کے نتیجے میں سسکی سے لے کر کاشغر تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق اور محبت رکھنے والے تھے کہ ہر لحاظ سے قولاً فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان تھے۔ ان لوگوں میں ایسا عشق اور محبت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی نہیں چاہتے تھے، اپنا آرام نہیں چاہتے تھے، اپنی خوشی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی خوشی، آرام، عزت اور ان کا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں تھا۔ نہ انہیں موت سے ڈر تھا، نہ انہوں نے اولاد کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، اور اگر غم اور فکر تھا تو یہی تھا کہ کہیں ہم اس خدمت سے محروم نہ ہو جائیں، یا شیطان ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ کر دے اور ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر مسلمان غالب رہے۔ سامعین کرام، اگر آج بھی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہی عزت اور عظمت آپ دوبارہ حاصل کریں، دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچیں اور دونوں جہانوں کی سرخروئی اور عزت حاصل کریں، تو ان کے لیے بھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے معمور ہو جائیں، اپنے سینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ایسے پابست کر دیں کہ اس محبت پر ہر محبت قربان کر دیں۔ یہ دولت، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عشق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عنایت ہے کہ جب انسان کو حاصل ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز اس کا احترام کرتی ہے، ہر چیز پر انسان واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو پاک صاف کرتے ہیں، اور سینے پاک صاف یاد الہی سے ہوتی ہیں۔ یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس دولت کے طالب ہیں وہ بیٹھ کر اس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ان پاک ناموں کی برکت سے، اور شیطان اور نفس کی وجہ سے جو ظلمت اور اندھیرا سینوں میں چھایا ہوا ہے اس کو دور فرما دے، سینوں کو منور فرما دے، اور پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔